بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا اور اس کے خواب کی کیا تعبیر تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے کیسے رہائی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشیں سبز ہیں اور 7 خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خوابوں کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان سے خواب ہے اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد بات یاد آئی، کہنے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خشک خوشیں ہیں اور 7 سرسبز، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کاشت کرتے رہے ہو، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کو سوا جو کھانے کے کام آئے اسے خوشوں میں سے ہی رہنے دو۔ پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سال آئیں گے، جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب بارش ہوگی اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ یہ بھی ان اسباب میں سے ہے جن کی بنا پر آپ کو عزت و احترام سے رہا کیا گیا۔ ہوائیوں کے مصر کے بادشاہ ریان بن ولید بن سام بن نوح علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ گویا وہ ایک نہر کے کنارے پر ہے کہ وہاں سے 7 موٹی گائیں نکلیں۔ انہوں نے وہاں باغ میں چرنا شروع کر دیا، پھر 7 کمزور گائیں اسی نہر سے نکلیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ چرنا شروع کیا، لیکن پھر یہ گائیں ان موٹی تازی گائیوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان کا کھانا کھا گئیں۔ بادشاہ گھبرا کر بیدار ہوا، پھر سو گیا، تو پھر خواب دیکھا کہ ایک ٹہنی پر 7 سرسبز خوشے ظاہر ہوئے، پھر 7 خشک خوشے ظاہر ہوئے۔ خشک خوشوں نے سرسبز و شاداب خوشوں کو کھا لیا۔ اب بادشاہ پھر گھبرا کر اٹھ گیا۔ جب اس نے اپنے اس خواب کو اپنے لوگوں پر پیش کیا تو کوئی اس کا جواب نہ دے سکا، بلکہ کہنے لگے کہ یہ ایک گندہ خواب ہے، شاید ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر گندہ خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے۔ 2 قیدیوں سے رہائی پانے والوں میں سے ایک کو یاد آیا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ وہ اس وقت بھولا ہوا تھا، وہ یہ اللہ کی تقدیر سے تھا، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی۔ جب اس نے بادشاہ کا خواب سنا اور لوگوں کو اس کی تعبیر دینے سے عاجز دیکھا، اب اسے یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے بادشاہ کے پاس تذکرہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان دونوں میں نجات پانے والے، جبکہ کافی مدت کے بعد اسے یاد آیا تھا، اور یہ مدت چند سال تھی۔ ابن عباس حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بھول کے بعد یاد آیا۔ مجاہد نے اسے بعد امت میم کے جزم کے ساتھ اس کا ایک معنی بھی بولنا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ میں بھول گیا جبکہ میں کوئی بات نہ بھولتا تھا۔ زمانہ اسی طرح عقلوں کو خراب کرتا ہے۔ تو اس رہائی پانے والے نے اپنے بادشاہ اور اپنی قوم کو کہا، آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا مجھے جانے دیجیے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جانے دیجیے۔
اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے یوسف، اے سچے آدمی، ہمیں 7 موٹی گایوں کے متعلق خبر دے جو 7 لاغر گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز پوشوں اور باقی خشک پوشوں کے متعلق بتائے تاکہ لوگوں کی طرف واپس جاؤں۔ اہل کتاب کے ہاں یوں ہے کہ جب شراب پلانے والے نے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، لیکن یہ غلط ہے۔ درست وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، نہ کہ وہ جو ان جاہل اور عاقل کے اندھوں نے خود ساختہ پیش کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی پیشگی شرط اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے علم کے مطابق اس کے سامنے وضاحت کی اور خواب کی تعبیر بیان کر دی، اور اس کے ساتھ قید خانے سے جلد رہائی کا مطالبہ بھی نہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال خوب فصلیں اگیں گی اور غلہ پیدا ہوگا، اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہوگی، پھر اس عرصے کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ بارشیں خوب ہوں گی، تر و تازگی ہوگی، اور لوگ گنے، انگور، زیتون، تل اور دیگر پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی اور اس کے مطابق حالات سے نپٹنے کے لیے رہنمائی فرمائی اور طریقہ بتایا کہ خوشحال اور تر و تازگی کے ساتھ سالوں میں غلہ ذخیرہ کرنا اور احتیاط کے ساتھ اسے بالیوں میں رہنے دینا، صرف کھانے کی ضرورت کے تحت اس کی مقدار مطابق نکالو، اور قحط سالی کے دور میں بیج بھی کم ڈالنا ہے کیونکہ اس سالوں میں غلہ کی پیداوار کم ہوگی۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی فراست اور کمال علم اور اصباحت راہ کی دلیل ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ تو بول اٹھی، ماشاءاللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز مصر کی عورت نے کہا کہ اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور وہ بے شک سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روبرو نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ دوستو، جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و دانش اور ان کی رائے کی درستگی کا علم ہوا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو جائے۔ جب بادشاہ کا قاصد پیغام لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے چاہا کہ قید خانے سے نکلنے سے پہلے سب کو معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف ظلم و زیادتی سے قید خانے میں رکھا گیا تھا اور وہ لوگوں کی بہتان سے پاک و صاف ہیں۔ اس لیے قاصد سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا اللہ یقیناً ان کے لیے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے، اور ایک مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میرا مالک عزیز مصر بھی جانتا ہے، میں ان کے ساتھ اس بہتان سے بری ہوں۔ یوسف نے کہا کہ جا کر بادشاہ کو کہہ دو کہ وہ ان عورتوں سے پوچھے کہ میں نے اپنے آپ کو اور ان سے کیسے روک رکھا تھا، حالانکہ وہ مجھے بہت ہی بہلاتی پھسلاتی رہی اور ایسے کام کی طرف مائل کرتی رہی
جو کسی صورت بھی اچھا اور درست نہ تھا۔ اب جب عورتوں سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو عمر واقعہ کا اعتراف کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ کہنے لگی، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ اور اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا کہ اب حق واضح اور کھل کر سامنے آ گیا ہے اور حق زیادہ حقدار ہے، اس کی پیروی کی جائے۔ میں نے ہی اسے اس کے نفس اور دل کے بارے میں بہکانے کی کوشش کی تھی، اور یوسف اپنی بات میں یقیناً سچا ہے، وہ بری اور پاک دامن ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کا کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔